سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ میں سے ہم نے مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ سلوک کرنے کا ذکر، ان کے ساتھ معاملات کرنے کا ذکر کیا تھا۔ ابھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو اور احکامات شریعہ کی تعلیمات دیتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ بعض عورتیں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئیں اور انہوں نے ایمان قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کا امتحان لو، یعنی ان سے اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں پوچھو، اگر واقعی وہ اس کا اقرار کرتی ہے تو ان کو واپس کافروں کی طرف مت بھیجو۔ اللہ تو ان کے ایمان سے بالکل واقف ہے، باخبر ہے، لیکن آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ظاہری طور پر ان کا ایمان وہ معلوم کرو۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، پھر مومن عورتوں کو کافروں کی طرف مت بھیجو، کیونکہ مومن عورت کافر مرد کے لیے حلال نہیں ہے اور کافر مرد مومن عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ ابھی اس طرح ہوا کہ مکہ سے جو عورتیں مدینہ ہجرت کر کے آئی اور ایمان قبول کی، تو ان کے سابقہ شوہر وہ مسلمانوں سے ان کا مہر خرچہ وغیرہ وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر ان کے سابقہ شوہر آئیں اور آپ سے اپنی عورتوں کا حق وغیرہ مانگے، جو نان نفع کا انہوں نے ان کو دیا تھا، تو وہ بھی ان کو دے دو۔ اور پھر اگر یہ عورتیں عدت گزاریں اور عدت کے بعد کوئی تم میں سے ان کا مہر مقرر کرے اور ان کے ساتھ نکاح کرے تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری اس کے برعکس بات ہے کہ اگر کفار کی ایسی عورتیں کہ جو ایمان نہیں لاتی اور وہ تمہارے قبضے میں ہو، تو ان کو اپنے پاس مت روکو، یعنی کافروں کی عزت، کافروں کی عورتیں وہ اگر ایمان نہیں لاتی تو ان کو ویسے مت روکو۔ اور اگر اس زمانے میں آپ نے ان پر کچھ خرچہ کیا ہو، مثال کے طور پر مسلمان کی ایک عورت اور وہ ایمان نہیں لاتی اور وہ وہاں مکہ ہی میں چلی گئی، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کافروں سے جو خرچہ انہوں نے کیا ہو نان نفع کا، وہ ان سے مانگے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی مسلمان کی عورت تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، یعنی کفر کا راستہ اختیار کرے، مرتدہ ہو جائے، تو تم ان سے ان کا نان نفع کا طلب کرو۔ تو اگر تمہیں وہاں سے نہ ملے تو پھر مسلمان کافروں سے جنگ کریں گے، اور مسلمانوں کو جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتا ہے، غنیمت کا مال حاصل ہوتا ہے۔ تو امیر وقت کو چاہیے کہ جس کی عورت چلی گئی ہو اور جس نے اس پر جتنا خرچہ کیا ہو وہ مال غنیمت میں سے اس کو ادا کرے۔ باقی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس پر تم نے ایمان رکھتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آ جائیں مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے، مہاجرات ہجرت کرتے ہوئے، فامتحنوہن، ان کا امتحان لاؤ۔ اللہ عالم بہت جانتا ہے بایمانہن، اللہ کو ان کی ایمان کا خوب پتہ ہے، لیکن وہ آپ سے اس بات کے بارے میں معلومات کر جاتا ہے تاکہ ان کا ظاہراً ایمان معلوم ہو جائے۔ فإن علمتموہن، اگر تمہیں ان سے جانچ پڑتال کے بعد معلوم ہو جائے مومنات کہ وہ مومنہ عورتیں ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو پھر مومنہ عورتوں کو کافروں کے پاس مت بھیجو۔ لا ہن حل لہم، یہ مومنہ عورتیں کافر و مرد کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ کافر مرد ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وآتوہم، دو ان کے سابقہ شوہر کو، ما انفقوا، جو انہوں نے اپنے حد کفر میں ان پر خرچہ کیا ہو۔ ولا جناح علیکم، اگر وہ عدت گزارے تو اس کے بعد تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تنکحوہن، کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، لیکن اذا آتیتموہن، اگر تم ادا کرو ان کی اجورہن، ان کے مہر۔ ولا تمسکوا، مت روکو، بیسم الکوافر، کافروں کی عزت، کافروں کی عورتیں ایس بے سے مت اثارو، ان کو ویسے مت روکو اگر تو وہ ایمان نہیں لاتی۔ واسألوا، ان سے مانگو، ما انفقتم، ان پر جو تم نے خرچہ کیا وہ ان سے مانگو۔ ولیسألوا، اور مانگو، ما انفقوا، جو خرچہ انہوں نے اپنی بیوی پر کیا وہ آپ سے مانگے گی۔ ذالکم حکم اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا، یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ علیم
جاننے والا اور حکیم حکمت والی ذات ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت جو ہے چلی جائے، ہاتھ سے نکل جائے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں، للکفار کفار کی طرف، فعاقبتم تو تم جو ہے حاصل تم کافروں سے جو ہے پھر جنگ کرو، او فآتوا الذین ذہبت پس جنگ کے بعد جو غنیمت حاصل ہو تو ان مردوں کو جن کی عورتیں گئی ہوں، ازواجہم ان کی بیویاں، مثل ما انفقوا جتنا خرچ انہوں نے کیا وہ ان کو دے دو، واتقوا اللہ باقی اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات جو تمہارے ساتھ مومن عورتیں آ جائیں، مہاجرات ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ، فامتحنوہن ان کے امتحان لو، اللہ جو ہے عالم و بہت جانتا ہے ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن مؤمنات اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی مومنہ عورتیں ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار ان کو پھر کفار کی طرف مت بھیجو، لا ہن حل لہم وہ اب کفار یہ عورتیں کفار مرد کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ کفار مرد ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں، وآتوہم ان کے سابقہ کا شوہر کو دے ما انفقوا جو انہوں نے خرچہ کی ہو حالت کفر میں، ولا اگر یہ عورتیں عدت گزارے تو تمہارے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے، ولا جناح علیکم تمہارے اوپر کچھ گناہ نہیں ان تنکحوہن کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، اذا آتیتموہن اگر تم ادا کرو ان کے اجورہن کے مہر، ولا تمسکوا مت روکو بیثم الکوافر کافروں کی عزت ہو کافروں کی عورتوں کو، واسألوا مانگو ما انفقوا جو خرچہ تم نے ان پر کیا ہو، ولیسألوا وہ تم سے مانگے گے ما انفقوا جو خرچہ انہوں نے اپنی عورتوں پر کیا ہو وہ تمہاری پاس ہجرت کر کے آئی ہوں، ذالک حکم اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یحکم بینکم وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، اللہ جو ہے بہت زیادہ علم والا حکمت والی ذات ہے، وَإِنْ فَاتَكُمْ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورتیں چلی جائے ہاتھ سے نکل جائے، شیء من ازواجکم کوئی عورت تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کافروں کی طرف، فعاقبتم پر اس کا کافروں کے ساتھ پھر جنگ کرو، پھر جنگ کے بعد جو غنیمت حاصل ہو جائے پھر کیا کرو، فآتوا الذین دو اس آدمی کو ذہبت ازواجہم جس کی بیوی چلی گئی ہو، مثل ما انفقوا جتنا خرچہ انہوں نے کیا ہو، باقی اللہ سے ڈرو جو بس پر تم جو ہے انتم بھی مومنون ایمان رکھتے ہو، وآخر دعوانا